بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے، تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں سے تھے، ان کی کتاب ہے اور 3 جلدوں میں ہے۔ اصل کتاب عربی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے حضرت مولانا محمد الحق صاحب کا۔ میری گزارش، التماس و التجا ہے تمام علماء سے اور تمام عالمات اور تمام طلباء اور طالبات سے اور تمام اہل دین سے کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ علماء عربی میں جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں، اور جو عام لوگ ہیں وہ اردو میں جو ترجمہ مل جاتا ہے حیات الصحابہ اس کا مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سلسلے میں کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد کیسا تھا۔ اب یہاں ایک روایت طبرانی کی اور دیگر کتب سے پیش کی حضرت نے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت منیب عزی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگوں میں سے کوئی آپ کے چہرے پر تھوک رہا ہے۔ ہم بھی غور کریں کہ ہم نے بھی دعوت کے میدان میں ایسا مقام پایا کہ ہمارے چہروں پر کوئی تھوکے؟ اگر نہیں پایا تو کیوں؟ مجھے بھی سوچنا چاہیے۔ آج ہم دین کی محنت کرنا چاہتے ہیں، لیکن دین کی محنت اس حد تک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جیسے علامہ عبدالعزیز غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں دین کی محنت، عزت، احترام، ہماری راہوں میں پھول ڈالے جائیں، ہم پر پھول برسائے جائیں، ہماری آؤ بھگت ہو، زندہ باد کے نعرے لگے۔ آؤ ہم غور کریں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کس انداز میں کی۔ تو فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے توحید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی، تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک رہا ہے۔ کتنی عظیم ہستی ہے، لیکن آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا ہے، آپ پر مٹی پھینک رہا ہے، اور کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور یوں ہی صبح سے دوپہر ہو گئی۔ ذرا غور کیجیے، آپ نے چھوڑا نہیں اس عمل کو۔ یوں ہی صبح سے دوپہر ہو گئی، آدھا دن گزر گیا، پھر ایک بچی پانی لے کر آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اور وہ آپ کی بیٹی کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، آپ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے والد کی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عاص سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کو کون سی زیادہ تکلیف پہنچائی؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر اس کو اس زور سے بل دیے کہ آپ کا گلا گھٹنے لگ گیا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے آ کر عقبہ کو پیچھے ہٹایا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ،
کہ کسی انسان کو اس بات پر قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اب یہ سارا باب جو پہلا انہوں نے ایک باب جو ہے یہاں ترتیب دیا ہے دعوت کے سلسلے میں ہے کہ ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی دعوت کے سلسلے میں. آج اپنی ذات کے لیے لڑنے والے بہت, اپنے خاندان کے لیے لڑنے والے بہت, اپنی بیوی کے لیے لڑنے والے بہت, اپنے شوہر کے لیے لڑنے والے بہت, اپنے عزیز و اقارب محبوب رشتوں کے لیے لڑنے والے بہت ہیں, لیکن دین کے لیے ہم پرامن لوگ ہیں. ہمیں تکلیف نہ پہنچے, ہمیں کوئی اوئے کر کے بھی بات نہ کرے. ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی میں گزری, مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں پوری زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں, میں اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خوف زدہ کیا گیا ہوں. ہم عمومی طور پر فضائیہ بن گئی ہے مدارس دینیہ کی بھی, اہل علم کی بھی, کہ ہم ستائے نہ جائیں, ہمیں خوف نہ آئے اللہ کے راستوں میں. بس بغیر خوف کے اور بغیر ستائے ہوئے جو دین کا کام ہو جائے وہی کافی ہے. نہیں میرے دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ نہیں ہے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی محنت کرنی ہے, ورنہ ہم نے کل کا منظر دیکھا کہ ہزاروں عورتیں ملک میں نکلی ہوئی تھی اور گندا لباس پہنا ہوا تھا, گندے نعرے ان کے جو ہے وہ بینروں پر درج تھے, کتبوں پر درج تھے, میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی تھی. کتنے نوجوان یہ نعرے لگا رہے تھے اور کتنے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ نکاح کو ختم کیا جائے. کیا پاکستان اسی لیے بنا تھا؟ غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لاکھوں انسان, بعض کہتے ہیں 10 لاکھ, بعض کہتے ہیں 20 لاکھ افراد قربان ہوئے تھے. کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہوگا, اللہ کی فرما برداری ہوگی. لیکن آج اگر حکومت کا کوئی قانون اور آئین کی شک ٹوٹ جائے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے, پولیس حرکت میں آ جاتی ہے, فوج حرکت میں آ جاتی ہے. لیکن اللہ کے قانون ٹوٹتے ہیں, اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے, شاعر اسلام پر حملہ ہوتا ہے. اب یہ میرا جسم میری مرضی کیا شاعر اسلام پر حملہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے سارا جہاں بنایا, میرے فوج والے بھائی بھی غور کریں اور پولیس والے بھائی اور افسران بھی غور کریں. ذرا دیکھیں قیامت کے دن کیا جواب دیں گے. آپ کا ایک حکم ٹوٹے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں, یہاں 70 سال سے ٹوٹ رہے ہیں, آپ کو غصہ نہیں آتا؟ قیامت کے دن کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اسی نے تو آپ کو دلہنیں دی اور اسی نے تو آپ کو بچے دیے. تمہاری میزوں پر, تمہارے دسترخوانوں پر غور کرنا, یہ جو لذت والی چیزیں سجتی ہیں ان کا خالق اور مالک کون ہے؟ اس کی زمین پر, اللہ کی زمین پر رہ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضاؤں میں رہ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مکانوں میں رہ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے بیوی بچوں سے راحتیں اور انجوائمنٹ کر کے آج اللہ کے لیے آپ بولنے کو تیار نہیں ہیں, اللہ کے حکم توڑے جا رہے ہیں. ایک شخص یہ اعلان کرتا ہے نکاح کو ختم کر دینا چاہیے. قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ اسی لیے نہیں آتا کہ پاکستان میں اسلامی قوانین نہیں ہیں. ایک شخص درخواست دیتا ہائی کورٹ میں کہ جی آزادی مارچ کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو رہا ہے, اس شاعر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں. ہائی کورٹ کہتا ہے نہیں وہ ہوگا. اور کل دنیا نے منظر دیکھا کہ ادھر آزادی مارچ کے بے حیا قسم کے لوگ تھے, ان کی طرف سارا میڈیا کی لائنوں کے ساتھ گاڑیاں کھڑی تھی اور ادھر حیا مارچ ہو رہا تھا, ایک گاڑی بھی نہیں تھی, ایک گاڑی بھی نہیں تھی.
یہ سب کچھ سازش کے تحت ہوا۔ پاکستان کے اندر جو انگریز کا نظام مسلط کیا گیا، لاڈ میں کالے کا نظام مسلط کیا گیا، اس کی وجہ سے نام کے مسلمان تو بہت ہیں لیکن کام کے مسلمان کم ہو گئے۔ یہی انگریز کا لاڈ میں کالے کا نظام مدارس دینیہ کے اندر داخل کر دیا گیا، میٹرک جو ہے وہ لازم کر دی گئی، مڈل لازم کر دی گئی۔ آج سے جو پہلے علماء تھے ان کے دل میں درد تھا، غم تھا، ہم تھا۔ ہم نے دیکھا حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، ذرا سا کچھ مسئلہ ہوتا تھا باہر نکل آتے تھے، جیل میں چلے جاتے تھے۔ آج بنوری ٹون کے علماء جیل میں جانے کو تیار نہیں، آج دیگر مدارس کے علماء جیل میں جانے کو تیار نہیں ہیں، بہت تھوڑی تعداد ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لاڈ میں کالے کا انگریز کا نظام وفاق المدارس نے نیکنیتی سے شامل کیا، لیکن اس کے اثرات بد آئے، عہدوں کا شوق آ گیا، مناصب کا شوق آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ حیات الصحابہ اٹھائیے، میں نے تو الحمدللہ ارادہ کر لیا ہے اور نیت کر لی ہے کہ ہم حیات الصحابہ کو انشاءاللہ اپنے جامع حفظہ کے نصاب میں شامل کر رہے ہیں، اور کل ہی میں نے آرڈر دیا ہے کہ 100 اس کی جو ہے وہ نسخے، 3 جلدوں میں کتاب ہے، 100 نسخے میں نے منگوا لیے ہیں، ہم طالبات کو پڑھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سختیاں برداشت کی دعوت کے سلسلے میں، جہاد کے سلسلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سلسلے میں صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، جہاد کے میدانوں میں کیا تکلیفیں برداشت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا زہد کیسا تھا۔ یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ اس کو پڑھایا جانا چاہیے۔ اور سوچیں ہم کہ آج کس منزل پر آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج حکومت کہتی ہے جامع حفظہ نہیں بن سکتا، کیوں؟ کہ اسلامی تعلیمات اجاگر نہ ہو جائیں، اور اوپر بیٹھے ہوئے کچھ عناصر ہیں، سارے نہیں ہیں۔ الحمدللہ فوج میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، پولیس میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، اور افسران میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جو اس ملک کو چاہتا ہے سیکولر بنا دیا جائے، یہاں یہ میرا جسم میری مرضی، جو چاہو کرتے رہو، بدکاریاں کرتے رہو، زنا کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اگر حقوق کی بات کی ہے تو میں پوری دنیا کو چیلنج دیتا ہوں، مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، آزادی مارچ کے رہنماؤں کو چیلنج دیتا ہوں، اور دنیا کے کسی میڈیا کے سامنے آ کر مجھ سے مناظرہ مباہلہ کر لو۔ اللہ کی قسم جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں دنیا کے کسی مذہب نے دیے، اور عورت کو جو مقام دیا ہے، جو عزت دی ہے، جو شان دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، وہ کسی مذہب نے نہیں دیا۔ انگریز نے تو عورت کو ایک کیا بنا دیا ہے، ایک ملازمہ کی حیثیت دی ہے، اور وہ سارا دن بیچاری گھر کا کام بھی کرے، بچے بھی سنبھالے، شام کو آ کر کام کرے۔ اسلام نے تو عورت کو ایک ملکہ بنایا ہے، ایک شہزادی بنایا ہے، اس کو اعلیٰ اور عرفہ مقام دیا ہے، وراثت میں اس کو حق دیا ہے۔ یہ کہہ رہی تھی کہ مرد ہمیں چھیڑتے ہیں، مرد اس لیے چھیڑتے ہیں کہ تم بن کر سنور کر سامنے آؤ گی، خود تو دعوت دیتی ہو چھیڑنے کی۔ مرد ہمیں گھورتے ہیں تو تمہیں گھورتے اسی لیے نا کہ تم بن کر سنور کر، تمہیں کس نے کہا میک اپ کر کے سامنے آؤ، تم اپنے حیادار بنو، تم برقعے کا اہتمام کرو، تمہیں کون چھیڑے گا؟ چھیڑتا اسی لیے کہ تم ہزاروں روپے کے میک اپ کرتی ہو، تم خود چاہتی ہو تمہیں چھیڑا جائے، ورنہ آؤ گھروں میں رہو، اور نکلو تو پردے سے نکلو، تمہاری عزت ہے، تمہاری شان ہے، خود تم یہ کام کرتی ہو، دعوت گندے کاموں کی خود دیتی ہو، اور کہتی ہو کہ ہمیں مرد گھورتے ہیں اور ہمیں مرد جو ہے وہ چھیڑتے ہیں، تو تم سارے کام کرو گی۔ کوئی ایک باحیا عورت کو چھیڑ کر تو دکھائیں، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دکھائیں۔ آپ لوگ خود ہی غلط کام کرو اور اس کے بعد کہتی ہو ہماری جو ہے وہ عزت نہیں ہے۔ تمہاری عزت تو اس کی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے کہ تم نے اپنا مقام خود گرا دیا ہے۔ عورت کے بعد سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ وہ اس کی حیا ہے۔ حیا اس کے بعد سب سے عظیم متاع ہے، عصمت سب سے عظیم متاع ہے۔ آپ لوگ خود ہی سامنے آنا چاہتی ہو، کبھی ڈانس کرتی ہو، کبھی مردوں کے سامنے آتی ہو۔ کل آزادی مارچ کے اندر دیکھا جا رہا تھا کہ بالکل عورت مرد ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں، تو خود ہی تو آپ اپنی عزت ختم کر رہی ہو۔ تو بہرحال یہ جامع حفظہ کیوں نہیں بننے دیتے لال مسجد کے ساتھ؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم پاکستان کی اساس کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ کرو،
ہم نے لال مسجد کی جو ہے وہ سانحے سے پہلے کیا اعلان تھا کہ رب کی زمین پر رب کا نظام ہونا چاہیے، تو آپ نے اتنا بڑا آپریشن کر دیا، ان کے خلاف کیوں نہیں آپریشن ہوتا جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو اسلام کے اساس کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو آئین کے اس شق کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ اس ہائی کورٹ کے ظالم جج کو کوئی پوچھے گا کہ تو نے آزادی مارچ کی کیوں اجازت دی، جبکہ وہ اسلام کے اساس کے خلاف بات کر رہے تھے، حاکمیت اللہ کی نہیں مان رہے تھے۔ ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتے، تو اس ظالم جج سے کوئی پوچھے گا کہ تم نے کس لیے اجازت دی؟ اگر کوئی اسلام والے چلے جائیں اسلام پسند تو ان کے لیے اجازت نہیں ہے، ان بے حیاؤں، فحاشیوں اور عریانی پھیلانے والوں کے لیے اجازت ہے۔ اور انشاءاللہ اب جامع حفظہ انشاءاللہ ہم اس کو اپنی جگہ پر بنائیں گے۔ تم چاہتے ہو کہ اس کو بے حیا قسم کا ملک بنا دیا جائے؟ یہاں کے برقعے تمہیں پسند نہیں ہے، چاہے کوئی پسند کرے نہ کرے، یہ رب زمین کی ہے، فضائیں اللہ کی ہیں، ہوائیں اللہ کی ہیں، مخلوقات اللہ کی ہے، آنکھیں اللہ نے بنائی، زبان اور جسم کا کونا کونا اللہ نے بنایا، سارا جہاں اللہ نے بنایا۔ جو میرا جسم میری مرضی والے ہیں وہ اس جہاں میں جائیں جو رب کا جہاں نہ ہو، یہ سارا جہاں اللہ کا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے ایسے جلوس نکالنے والوں کو بند کر دیا جائے گا، اور کوئی کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ ایسے کفری نعرے اس زمین پر لگائے۔ ہم برداشت قطعاً نہیں کریں گے۔ گزشتہ سال کے اندر یہ حال ہو چکا تھا کہ لال مسجد کے سامنے آ کر انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، اب دور ہٹے ہیں، انشاءاللہ اور دور ہوں گے، وہ وقت آئے گا۔ علماء امت سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، کم از کم حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں، اور اردو میں ہمارے نوجوان حیات الصحابہ اردو میں مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی دعوت کے سلسلے میں۔ اور مت گھبرائیں، اپنے گھر میں اسلام کی دعوت چلائیں، اپنے خاندان میں چلائیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں علماء یہ عہد کریں، ان عدالتوں میں جانا جہاں کفریہ نظام چل رہا ہے یہ جائز اور ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھئے کہ شرعاً جائز ہے وہاں جو کفریہ نظام ہو وہاں اپنا فیصلہ لے کر جانا، یہ بھی ایک قسم کا کفر ہے۔ فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ یہاں عدالتوں میں انگریز کے نظام کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، تو یہاں میں تو سمجھتا ہوں شرعاً جائز ہی نہیں ہے کہ وہاں اپنے فیصلے لے کر جانا۔ ہاں آپ پر مقدمہ بن جائے دفع مضرت کے لیے جائز ہے، لیکن جلب منفعت کے لیے ان عدالتوں میں جانا جائز نہیں ہے۔ اپنے اپنی عدالتیں اپنے جو ہے مسجدوں میں قائم کیجیے اور اپنے مدرسوں میں قائم کیجیے، اور فیصلہ کیجیے کہ ہم طاغوت کی طرف اپنے فیصلے لے کر نہیں جائیں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے، اور ہم چاہتے ہیں، ہم اہل دین اگر یہ چاہتے ہیں ہمارے آقا کو صبح سے شام تک کوئی مٹی ڈال رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی تکلیفیں دے رہا ہے، پھر بھی آپ دعوت نہیں چھوڑ رہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں دین کی محنت کریں گے جن میں زندہ باد کے نعرے ہوں گے اور پھول کی پتیاں نچھاور ہوں گی، تو یہ راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ آقا نامدار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی جب تکلیفیں برداشت کر سکتی ہے، حیات الصحابہ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے اور منگوائیے اور پڑھائیے، طلبہ کو بھی پڑھائیے اور خود بھی پڑھیے۔ ہمیں تو پہنچنا تھا ہندوستان تک، ہمیں تو کشمیر کی بہنوں کے لیے پہنچنا تھا، ہمارا ملک چلایا جا رہا ہے، اور یہاں آزادی مارچ کے نام سے بے حیائی اور فحاشی اور یعنی پھیلائی جا رہی ہے اور کفریہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اور حیات الصحابہ کا مطالعہ تمام نوجوان ضرور کریں۔ میری وصیت و نصیحت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کے درد اور جو ہے دین کی حمیت اور دین کے لیے غیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔